بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ آپ سے مخاطب ہے۔ نور وحی یوٹیوب چینل کے ناظرین، آغاز میں سورہ زمر ہی جاری ہے۔ 24ویں پارے کے پہلے کلمات یہ ہیں: فمن ازلم، یہ کہہ کر اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنے والوں کو ظالم کہا۔ کفار دعوت اسلام قبول بھی نہ کرتے اور جھوٹے ہونے کا الزام بھی لگاتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صداقت کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ والذی جاء بالصدق، اور ابو بکر صدیق نے آپ کی تصدیق کی۔ وصدق بہ، پھر ان کی پیروی میں تصدیق کرنے والے سبھی متقین ہیں۔ سچ کے ساتھ تو سارے نبی آئے، لیکن مصطفیٰ کی شان جدا ہے۔ تصدیق تو بہت نے کی، لیکن ابو بکر صدیق کی صداقت اور تصدیق جدا ہے۔ پھر جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کا تصرف 34 نمبر آیت میں بیان کیا۔ جو وہ چاہتے ہیں رب وہی کر دیتا ہے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، نیکی کی راہ اختیار کرنے والوں کے سابقہ گناہوں کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ 36 آیت میں کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کی مدد و نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ بتوں سے ڈرانے والوں کو جاننا چاہیے اس کائنات میں انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور نہ ہی وہ کسی کو نفع و نقصان دے سکتے ہیں۔ 38 نمبر آیت میں محبوب سے کہا، آپ فرمائیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ فرمائیے اے بتوں کی پوجا کرنے والو، تم اپنا عمل کرو، میں اپنی جگہ اپنا عمل کرتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کس کا کیا انجام ہوتا ہے، تم اچھی طرح جان لو گے۔ 24ویں پارے کے دوسرے رکوع میں موت کا ذکر ہوا۔ اس کی میعاد مقرر ہے۔ جب موت آتی ہے تو روحیں وجود سے نکال لی جاتی ہیں۔ نیند کو بھی آدھی موت کہا۔ ایسے حالت میں یعنی نیند کی حالت میں بھی روحوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام نے سونے کی دعا یوں سکھائی، اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور تیرے ہی نام پر زندہ ہوتا ہوں۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سفارشی بناتے ہیں، محبوب آپ فرمائیے تمام شفاعت اللہ کے اختیار میں ہے، جسے وہ اذن دے گا وہی سفارش کر پائے گا۔ بے ایمان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کا دل کڑتا ہے، چہرے پر سیاہی ہوتی ہے، اور اہل ایمان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو وہ خوش ہوتا ہے، مچلتا ہے۔ شرک کرنے والے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس وقت بھلے جو مرضی وہ فدیہ کرنا چاہیں وہ بچ نہیں پائیں گے۔ انسان کو تکلیف پہنچے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب وہ نعمت سے نوازا جائے تو وہ یوں ہوتا ہے جیسے اس نے اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ برے کام کرنے والوں کو ان کے اعمال کی سزا ضرور بھگتنا ہوگی۔ آیت 52 میں کہا اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کو وسیع رزق دیتا ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ 24ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا، جو اپنے نفس پر زیادتی کرتا ہے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، حضور نے کہا چلے جاؤ۔ جب وہ باہر گیا تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضور نے کہا اس گناہ گار رونے والے کو بلا لو، وہ رویا ہے، رب نے رحمت فرما دی ہے۔ آیت 55 میں کہا اللہ نے عمدہ کلام یعنی قرآن کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ وہ لوگ جو دنیا میں آیات کے ساتھ تکبر کرتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں پھر موقع ملے تو ہم نیک بن جائیں گے۔ اللہ کو جھٹلانے والوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو نجات دے گا۔ زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ حضرت عثمان نے 63 آیت کی تفسیر پوچھی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج تک اس آیت کی کسی نے تفسیر نہیں پوچھی۔ مقالید
یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مولا علی سے مقالید کی تشریح پوچھی تو آپ نے رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے یہی کلمات 10 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کا کہا۔ 24ویں پارے کے چوتھے رکوع میں فرمایا کہ محبوب آپ فرمائیے اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا امر کرتے ہو؟ میری جانب تو وہی آتی ہے جس طرح مجھ سے پہلے انبیاء پر آتی تھی۔ یاد رکھو شرک کرنے والے اپنے اعمال کو رائے گاں کر دیتے ہیں۔ آیت 66 میں 2 نصیحتیں کی۔ نمبر 1 اللہ کی عبادت کرو، نمبر 2 اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ 67 آیت میں کہا قیامت میں سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوں گے۔ 68 میں سور پھونکنے کا ذکر ہوا۔ 69 آیت میں کہا زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ واشرقت الارض بنور ربها، قیامت میں ہر شخص کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ 24ویں پارے کے 5ویں رکوع آیت نمبر 71 میں زمرہ کا کلمہ استعمال ہوا اور اس صورت کا نام بھی زمر ہے۔ زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ در گروہ، یعنی کفار گروہ در گروہ جہنم کی جانب ہانکے جائیں گے۔ آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا ہمیشہ کے لیے دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اور جو تقوی اختیار کریں گے وہ بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف جائیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جنت کے محافظ انہیں کہیں گے تم پر سلام ہو، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے الحمدللہ، ہم نے رب کا وعدہ سچا پایا۔ فرشتے اللہ کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے۔ سورہ زمر کا اختتام الحمدللہ رب العالمین کے کلمات سے ہو رہا ہے۔ 24ویں پارے کے 6 رکوع کا آغاز سورہ مومن سے ہو رہا ہے۔ اس میں 50 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ مکی زندگی کے آخر میں یہ نازل ہوئی۔ سورہ مقدسہ کا آغاز انتہائی پرجلال اور باروب انداز میں ہوا۔ اللہ عزیز و علیم کی جانب سے قرآن نازل کیا گیا، اور پھر یہ بتایا کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اس رب کا کلام ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، جو قابل التوب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، شدید العقاب ہے، وہ سخت عذاب دینے والا ہے، اور فضل و کرم فرمانے والا بھی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو بتایا گیا اگر مخالفین کے کر و فر کو تم دیکھو، ان کا شہروں میں آنا جانا، مال و دولت، تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ اللہ کو نہیں مانتے، یہ مت سوچو کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے پھر بھی ان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، دولت ہے۔ یاد رکھو ان سے پہلے بھی مختلف قوموں کے پاس رسول آئے، ان کے پاس بھی بڑی طاقت، کر و فر، دنیاوی مال و نعمت تھی، لیکن جس وقت انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا۔ اسی طرح یہ بھی اگر اپنی روش سے باز نہیں آئیں گے تو ان کے لیے بھی شدید گرفت ہوگی۔ آیت 7 میں فرشتوں کا ذکر ہوا، حاملین عرش اس کے ارد گرد تسبیح کرتے ہیں اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اے رب، انہیں جنت میں داخل فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین، اولاد اور بیویوں کو بھی جنت میں داخل فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، جو سیئات سے بچ گیا وہ اس کی رحمت میں ہوگا۔ کفار کو قیامت میں ندا دی جائے گی۔ 24ویں پارے کے 7ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تم سے بہت زیادہ بیزار ہے بنسبت اس کے جو تم بیزاری کرتے تھے ان لوگوں کے ساتھ دنیا میں جو تمہیں ایمان کی دعوت دیتے۔ وہ کہیں گے ہم اعتراف کرتے ہیں، ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندہ کیا گیا، ہم اپنے جرائم کو بھی مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، کیا آج یہاں کوئی نکلنے کی صورت ہے؟ انہیں کہا جائے گا اللہ ہی کا حکم غالب ہے، وہی عالی و کبیر ہے، آج نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ آیت 13 میں توحید کے تکوینی دلائل، آیت 14 میں مخلص ہو کر عبادت کرنے کا حکم دیا۔ قیامت میں دل گلے میں اٹک جائیں گے،
ظالموں کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، خوف و دہشت ہوگی، ہر ایک کو پورا پورا اجر ملے گا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا اور اسی کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ 24ویں پارے کے 8ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ او ظالم لوگوں، زمین میں چل پھر کر جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو، عبرت حاصل کرو۔ وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے، قوت میں تھے، مگر ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت ہو گئی۔ ان کے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، مگر ہر بار وہ ماننے سے انکار کرتے تو اللہ نے ان کی گرفت فرمائی۔ فرعون، حامان اور قارون نے بھی حضرت موسیٰ پر جادوگر اور جھوٹا ہونے کا الزام عائد کیا۔ حضرت موسیٰ تو حق لے کر آئے، لیکن فرعون نے سرکشی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب سے پناہ مانگی، مدد طلب کی۔ 24ویں پارے کے 9ویں رکوع میں اسی بات کا تسلسل بیان کیا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کا جو منصوبہ بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں یہ بات آئی تو فرمایا ذوالجلال میری مدد فرما۔ فرعون کی قوم کا ایک شخص ایمان لے آیا، لیکن اس کے مومن ہونے کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور فرعون سے کہنے لگا، تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو تمہارے رب کی جانب سے کھلی نشانیوں کے ساتھ ہے؟ اگر فرض محال وہ جھوٹا ہوا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، تم اسے کچھ نہ کہو، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اس کو تکلیف پہنچانا چاہی تو یاد رکھو پھر تمہیں عذاب پہنچے گا۔ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو کون بچائے گا؟ یہ سن کر فرعون کہنے لگا، میں تو تمہیں وہی مشورہ دیا جو میں درست سمجھتا ہوں۔ اس مومن نے دیکھا کہ ان کو گفتگو کا اثر نہیں ہوا تو اس نے کھل کر اظہار کیا کہ دیکھو، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور بعد والوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آ گیا۔ میں بڑے دن کے عذاب سے خوف رکھتا ہوں، تم اپنے ارادے سے باز آؤ، وگرنہ اس دن کوئی ہدایت دینے والا نہ ہوگا۔ پھر مرد مومن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حوالہ بھی قائم کیا۔ پھر 3 چیزوں کا اظہار ہوا کہ یہ 3 عیب پیدا ہو جائیں تو ہدایت کی امید مفقود ہو جاتی ہے، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نمبر 1، جس وقت انسان حدود سے تجاوز کرنے لگ جائے۔ نمبر 2، جس وقت شک کی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ نمبر 3، اللہ کی آیات میں بے جا تعویل کرتا ہو۔ تعویلیں انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، اس میں عیب نکالتا ہو۔ آخر میں کہا کہ فرعون کے مکر و فریب اس کی اپنی تباہی کا سبب بن گئے۔ 24ویں پارے کے 10ویں رکوع میں اس مرد مومن کا ذکر ہوا جس نے فرعون کے بھرے دربار میں کہا، اے لوگو، دنیاوی زندگی کی رونقیں اور فائدے چند دن ہیں اور آخرت ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ آیت 40 میں کہا، برے اعمال کی سزا اسی کی مثل دی جاتی ہے۔ مومن مرد ہو یا عورت اچھے اعمال کرے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہاں اسے بغیر حساب کے دیا جاتا ہے۔ مرد مومن نے کہا، ہے میری قوم، عجیب بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے شرک کی دعوت دیتے ہو، میں عزت والے، معاف کرنے والے رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ تم دنیاوی زندگی کی طرف مائل کرتے ہو، ایسے ہی حد سے تجاوز کرنے والے دوزخی ہوتے ہیں۔ آیت 44 میں کہا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فرعونیوں نے اس مرد مومن، مرد حق کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر لیا۔ فرعونیوں کو قیامت میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے باہمی جھگڑیں گے قیامت والے دن اور کہیں گے، ہمیں اپنی پیروی پر مجبور کیا۔ وہ کہیں گے، ہمارے حصے کی سزا بھی انہیں دو۔ انہیں جواباً دوزخ کے محافظ کہیں گے، تمہارے پاس رسول تشریف لائے، روشن دلائل کے باوجود تم نے انکار کیا، اب کفر کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ 24ویں پارے کے 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی مدد کا ذکر کیا۔
ظالموں کو ان کا عذر فائدہ نہ دے گا، ان کے لیے دوزخ ہی ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہدایت اور کتاب دی جس میں عقل والوں کے لیے رحمت و ہدایت ہے۔ اس مرد مومن اور حضرت موسیٰ کا حوالہ دینے کے بعد محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کفار کی اذیتوں پر صبر فرمائیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ استغفار، تسبیح اور صبح و شام اس کی حمد کو اپنا معمول بنائیں۔ آیت 56 میں بیان ہوا، اللہ کی آیات کے بارے جھگڑنے والوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیں۔ 57 میں توحید کے تکوینی دلائل اور 58 میں کہا اندھا اور بینا برابر نہیں، ایمان والا اور بدکار برابر نہیں۔ 59 میں کہا قیامت کے وقوع میں ذرا بھر شک نہیں، لیکن لوگ مانتے نہیں۔ آیت 60 میں اللہ رب العالمین نے کہا، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو عبادت سے تکبر کرے گا اس کے لیے ہمیشہ دوزخ۔ یاد رکھیے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، دعا صلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ 24ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا، اللہ نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی اور دن کو روشن کیا، اس نے بڑے فضل کیے ہیں تاکہ شکر ادا کرو۔ اے لوگو، تمہارا خالق اللہ ہے، تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو؟ اس نے تمہیں خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے، اس نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، وہی برکتوں والا ہے تمام جہانوں کے لیے، وہ حی اور الہ ہے، اسی کو مخلص ہو کر پکارو، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ آیت 66 میں کہا، محبوب آپ فرمائیے، مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جن کی تم عبادت اللہ کے سوا کرتے ہو، میں رب العالمین کے سامنے ہی سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر کہا کہ اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر علقہ اور پھر مدغہ اور پھر بچہ بنا کر شکم مادر سے نکالا، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا اسی نے دیا۔ اس سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اس اللہ رب العالمین کی۔ اسی نے موت اور زندگی دی، کن فیکون ہی سے وہ نظام چلاتا ہے۔ 24ویں پارے کے 13ویں رکوع میں آیات میں جھگڑنے والوں کو کہا، کدھر بھٹک رہے ہو؟ اے ہماری آیات کو جھٹلانے اور رسولوں کو جھٹلانے والوں، عنقریب تم انجام سے باخبر ہو جاؤ گے، جب تمہاری گردنوں میں توق ڈال کر گھسیٹا جائے گا، دوزخ میں کھولتا ہوا گرم پانی تمہیں پینے کو دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا، جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ پھر وہ انکار کریں گے، ہم تو کسی کی پوجا نہیں کرتے رہے۔ اس طرح ان کو سزا ملے گی جو دنیاوی طاقت پر بڑی خوشیاں کرتے ہیں، تکبر کرنے والوں کے لیے ہمیشہ دوزخ ٹھکانہ ہے۔ محبوب آپ صبر فرمائیے، اللہ کا وعدہ حق ہے، ہم آپ کو سب کچھ دکھا دیں گے۔ قرآن میں آپ سے پہلے رسولوں کا ذکر موجود ہے اور کچھ کا ذکر نہیں بھی موجود، لیکن سب اللہ ہی کے اذن سے آیات اور معجزات دکھاتے تھے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہ دکھاتا، باطل پرست خسارے میں رہیں گے۔ 24ویں پارے کے 14ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے جانوروں میں بے شمار فائدے بنائے ہیں، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان پر سواری بھی کرتے ہو، ان پر سامان لاد کر ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہو، ان سب میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ منکرین کو کہا، زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا، وہ تم سب سے زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس رسول تشریف لائے تو انہوں نے اپنی قوت دولت کے نشے میں مبتلا ہو کر ان کا مذاق اڑایا، ان کو جھٹلایا، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ عذاب دیکھ کر ان کو ایمان لانے نے فائدہ نہ دیا، انکار کرنے والے خسارے میں ہوں گے۔ 24ویں پارے کے 15ویں رکوع میں سورہ حامیم سجدہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ کریمہ کا ایک دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ 38 نمبر آیت سجدہ ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام حامیم سجدہ ہے۔ اس میں کل 54 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں۔
یہ سورہ مقدسہ حضرت امیر حمزہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورہ مقدسہ کے آغاز میں قرآن کا ذکر ہوا، یہ رحمان و رحیم کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کی آیات میں ہر چیز کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یہ عربی زبان میں نازل ہوا تاکہ لوگ اس کی تعلیمات سے مستفید ہوں۔ پھر قرآن کی دو صفات بیان ہوئیں، یہ خوشخبری بھی سناتا ہے اور انجام سے ڈراتا بھی ہے۔ آیت نمبر 5 میں ان منکرین کا ذکر ہوا جو کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اس وجہ سے ہمیں آپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ محبوب آپ فرمائیے میں تمہاری طرح بظاہر بشر ہوں، لیکن میری طرف وحی کا نزول ہوتا ہے ایک الہ کی جانب سے، اسی کی طرف متوجہ ہو اور اسی سے مغفرت طلب کرو، اور یہ بھی یاد رکھو جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ آخرت کا منکر ہوتا ہے۔ ایمان اور اعمال صالح والوں کے لیے بغیر حساب اجر ہے۔ 24ویں پارے کے 16ویں رکوع کی ابتدائی آیات میں توحید کے دلائل دیے۔ محبوب ان سے پوچھئے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا کیا اور 4 دنوں میں ضروری غذائیں پیدا کیں؟ اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑے اور وہی رب العالمین ہے۔ اس نے 2 دنوں میں آسمان بنائے، اسی نے آسمانوں کو چراغوں سے مزین کیا، سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر بھی یہ روح گردانی کریں تو انہیں عاد سمود کی طرح انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم پر فرشتے اترے۔ ان کو جاننا چاہیے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو پھر فیصلہ تو چکا دیا جاتا ہے۔ قوم عاد، قوم سمود پر بھی سخت ایام بھیجے تھے جس سے دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا اور آخرت میں بھی عذاب کا۔ اور یاد رکھو جو متقین ہوتے ہیں ان کو نجات ملے گی۔ 24ویں پارے کے 17ویں رکوع میں قیامت کے مناظر بیان ہوئے۔ اللہ رب العالمین اپنے دشمنوں کو جہنم میں ڈالے گا، ان کی آنکھیں، کان اور جلد انہی کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہم بے بس ہو گئے، اللہ کے حکم سے ہم نے گواہی دی۔ منکرین کو یاد رکھنا چاہیے کوئی چیز وہاں پوشیدہ نہ ہوگی، ہر چیز گواہی دے گی، حقائق بے نقاب ہو جائیں گے، پھر انہیں آگ پر ہی صبر کرنا پڑے گا، وہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وقت وہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ دنیا میں جنوں اور انسانوں کو موقع دیا گیا اور انہوں نے نقصان اٹھایا۔ 24ویں پارے کے 18ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ کفار قرآن نہیں سنتے، جب قرآن پڑھا جاتا تو شور مچا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم غالب آ گئے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ آیت 30 میں کہا کہ وہ لوگ نیک بخت ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو، نہ غم کرو، تمہیں بشارت ہو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت انتہائی اہم چیز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں گناہ نہ کرنا استقامت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کا حکم مانو، لومڑی کی طرح ہیلہ سازی نہ کرو، یہ استقامت ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں اخلاص سے عمل استقامت ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں فرائض کی ادائیگی استقامت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ارشاد فرمائیں اسلام کے بارے میں کہ مجھے کسی اور سے کوئی بات نہ پوچھنی پڑے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کرو، یعنی ڈٹ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کی ہر بات قبول ہوتی ہے اور اللہ کے ہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ 24ویں پارے کے 19ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ کے نزدیک بہترین کلام دعوت اللہ اور اعمال صالح ہیں اور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آیت 34 میں کہا نیکی اور برائی برابر نہیں۔ آیت 36 میں کہا شیطان وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آیت 37 میں سورج چاند کو سجدہ کرنے سے منع کیا، بلکہ کہا کہ تم اللہ کو سجدہ کرو کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ آیت 38 آیت سجدہ ہے۔ 39 میں توحید کے تکوینی دلائل دیے۔ آیت 40 میں کہا
جو آیات میں ملاوٹ اور اضافے کرتے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے۔ کفار اعتراض کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم قرآن کو اجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ بھی کہتے کہ یہ اجمی ہے اور نبی عربی ہیں، قرآن اجمی ہے۔ آپ فرمائیے قرآن ایمان والوں کو ہدایت اور شفا دیتا ہے۔ 24ویں پارے کے آخری رکوع میں 45 آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر کتاب کے نزول کا ذکر ہوا، لیکن قوم اختلاف میں پڑ گئی۔ 24ویں پارے کی آخری آیت میں ہے جو نیک اعمال کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے اس کا وبال بھی اس پر ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، نور وحید یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ 25ویں سپارے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔